میں قدرت نے ایسی کشش رکھی ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے۔ جسے مل جائے وہ اس کے استعمال پر غور کرتا ہے، اور جسے نہ ملے وہ پانے کی رستے تلاش کرتا ہے۔ اس کے جذبات میں بھی کچھ ایسا ہی تلاطم برپا تھا۔ وہ بھی سوچ کی راہوں پر چلتے چلتے بہت دور پہنچ گیا تھا کہ اچانک اس سے منزل کا نشان گم ہو گیا۔ پیچھے پلٹنے کے تمام راستے بھی مسدود ہو گئے۔ پھر دل نہ گھبرائے تو کیا ہو، مگر ایسے میں جو ہوتا ہے اسے دل ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ دل مانے یا نہ مانے، حقیقت کو تو ہر حال میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب ملک صفدر حیات صاحب نے حقیقتوں سے پردہ اٹھایا تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ چلیے آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا کسی کیس کا چالان تیار کر رہا تھا کہ باہر شور کی آواز سن کر مجھے ہاتھ روکنا پڑا۔ بساختہ میری نگاہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا چند دیہاتی ایک بچے کو دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے میری طرف لا رہے تھے۔ ہاتھ تو رک ہی چکا تھا، میں نے قلم کو بھی چھوڑ دیا اور الجھن زدہ نظر سے اس وحشی منظر کو دیکھنے لگا۔ اس دوران میں دیہاتی مذکورہ بچے کو میرے سامنے پہنچا چکے تھے۔ میں نے گرج کر کہا، چھوڑ دو اسے۔ میرے حکم کا فوری اثر ہوا اور ان دیہاتیوں نے بچے کو مارنا بند کر دیا، تاہم اس کا گریبان ابھی تک ایک مشتعل دیہاتی کی گرفت میں تھا۔ میں نے مذکورہ دیہاتی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ جناب، حوالات میں تو آپ اس شیطان کو بند کریں، ان میں سے ایک خفگی امیز انداز میں بولا، جس نے سب کا جینا عذاب کر رکھا ہے۔ اس معصوم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ جناب یہ پوچھیں کہ اس نے کیا نہیں کیا، ایک دیہاتی طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ اسے معصوم نہ سمجھیں، یہ شکل سے سیدھا سادہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے وجود میں بڑی خبیث روح بند ہے۔ یہ آج بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن سے اس نے ہماری مٹی پلید کر رکھی ہے۔ چودھری صاحب کا سارا غصہ بھی ہم ہی پر اترتا ہے۔ چودھری صاحب کے الفاظ پر میں چونک اٹھا۔ اس بچے کے قصور کے بارے میں تو میں بعد میں پوچھوں گا، میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ آپ کون لوگ ہو؟ ہم چودھری ارشاد کے ملازم ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ہم چودھری صاحب کے باڑے میں کام کرتے ہیں۔ اتنی اکڑ تو کبھی چودھری ارشاد نے نہیں دکھائی۔ میں نے جواب دینے والے کو تیز نظر سے گھورا۔ تم چودھری کے ادنا سے ملازم ہو کر بڑی اچھل کود مچا رہے ہو۔ بچے کا جرم سننے سے پہلے تم لوگوں کے دماغ درست کرنا ہوں گے۔ کیا خیال ہے تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ میری اس خطرناک دھمکی سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان میں سے جو زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا نرم لہجے میں بولا، تھانے دار جی آپ ہمیں معاف کر دیں، دراصل اس مردود کی حرکتوں نے پچھلے کئی دن سے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، اوپر سے روزانہ چودھری صاحب کی ڈانٹ پھٹکار بھی سننا پڑتی، بس اسی وجہ سے دماغ گرم ہو گیا تھا۔ اگر دماغ اور مزاج ٹھنڈا ہو گیا ہو تو بتاؤ اس بچے نے ایسا کون سا سنگین جرم کیا جو تم اسے بے دریغ مارتے ہوئے یہاں تک لائے ہو؟ میں نے باری باری ان افراد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بچے سے کہا، اوئے بچہ تم ادھر جا کر بینچ پر بیٹھو، ابھی تمہارا بیان بھی ہوگا۔ میرے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لمبی سی چوبی بینچ رکھی ہوئی تھی۔ وہ بچہ خاموشی سے اٹھا اور جا کر مذکورہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس بچے کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کی صحت بھی تسلی بخش نظر نہیں آتی تھی۔ جسم منحنی تھا اور چہرے پر معصومیت کھیلتی تھی۔ اسے ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے کوئی جرم سرزد ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چودھری کے بندوں میں جو کھڑپینچ قسم کا تھا اس کا نام عنایت معلوم ہوا۔ وہی باڑے کا انتظام انصرام بھی سنبھالتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے صدیق، اشرف اور خاور باڑے پر موجود رہتے تھے۔ چودھری ارشاد کے باڑے میں کل ملا کر 7 بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ مذکورہ باڑہ خاصا وسیع و عریض تھا، جس کے ایک حصے میں قطار سے 4 بڑے بڑے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے پر ملازموں کا قبضہ تھا، دوسرے میں مویشیوں کا چارہ وغیرہ سٹاک کیا گیا تھا، اور باقی 2 کمرے حسب ضرورت جانوروں کے استعمال میں رہتے تھے۔ خصوصاً موسم سرما اور موسم برسات میں ان مویشیوں وغیرہ کو کمروں کے اندر باندھنا پڑتا تھا۔ یہ کمرے حالنما تھے، لہذا جگہ کے حوالے سے کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔
باڑے کے کشادہ صحن میں مختلف رنگ و نسل کے چند سایہ دار درخت ایستادہ تھے۔ باڑے کے حوالے سے یہ تفصیل بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے ان کا اور ان کے مسئلے کا تعلق اسی باڑے سے تھا۔ عنایت نامی اس اکھڑ مزاج بندے کی زبانی کیسر کے جرم کی جو تفصیل مجھ تک پہنچی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے واقعات کا مطالعہ آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو بعد میں میرے علم میں آئی تھیں لیکن واقعات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بیان بھی کر دی ہیں۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا، عنایت اور اس کے ساتھی جس نو عمر لڑکے کو زد و کوب کرتے ہوئے میرے پاس لائے تھے اس کا نام کیسر عرف کیسو تھا۔ چودھری ارشاد کا تعلق موزہ فتح پور سے تھا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جہاں لگ بھگ 350 گھر آباد تھے۔ کم و بیش 1500 نفوس پر مشتمل یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور تھانے سے چند گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ماڈرن زبان میں آپ اس فاصلے کو واکنگ ڈسٹینس کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد بڑا دبنگ اور روب داولا چودھری تھا۔ آس پاس کے چھوٹے گاؤں دیہات پر بھی در پردہ اسی کی چودراہٹ چلتی تھی۔ موزہ فتح پور میں چودھری ارشاد کی حویلی کسی عالیشان محل کا نظارہ پیش کرتی تھی، لیکن اس حویلی کے ساتھ ایک خاص نوعیت کی بدقسمتی بھی جڑی ہوئی تھی۔ چودھری کی شادی کوئی 32-33 سال پہلے ہوئی تھی۔ اللہ نے شادی کے دوسرے سال ایک بیٹی عطا کی۔ نادرہ نامی وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور گول مٹول تھی جسے پیار سے رانی کہا جاتا تھا۔ رانی کے بعد چودھری کے یہاں 2-3 سال کے وقفے سے 3 بچے یعنی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ بدقسمتی جس کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے اس کے ہاتھوں ان بچوں میں سے کوئی ایک بھی زندگی کا ساتھ نہ دے سکا اور ان میں سے ہر کوئی اپنی پیدائش کے 1 سال کے اندر دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ چودھری قدیر 2 ماہ کی عمر میں، چودھری نعیم 6 ماہ کی عمر میں اور چودھری سلطان 9 ماہ کی عمر میں چل بسا۔ کسی نے بھی زندگی کا 1 سال مکمل نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً چودھری ارشاد اور اس کی بیوی چودرائن نور جہاں کے لیے بڑی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ چودھری ارشاد کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ 8-10 سال کے اندر 3 بیٹوں کی اموات کا صدمہ اس کا دل لہو کر گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن اس زمین و جائیداد اور مال و دولت کا کوئی حقیقی وارث موجود نہیں تھا۔ کوئی ایسا شخص جو چودھری کا نام لیوا ہو اور جس کے نام اور وجود سے چودھری کی نسل آگے چلے۔ یہ سوچ دن رات اسے اندر سے کریدتی رہتی تھی کہ اس کے بعد اس کا اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ متفکر تو چودرائن بھی بہت تھی، اس لیے نہیں کہ نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس ناکامی اور نامرادی کے نتیجے میں چودھری کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لے۔ وہ چودھری کی محرومی کی شدت اور اس کی خواہش کی حدت کو بخوبی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ پچھلے 5-6 سال سے اس کی کوکھ بھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اس کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد چودھری کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ سوتن کا عصیب ہر لمحہ کسی شمشیر برہنہ کے مانند اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ نادرہ عرف رانی جب سن بلوغت کو پہنچی تو قلعہ چاند والا کے چودھری افتخار کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اب حویلی میں چودھری اور چودرائن کے علاوہ نصف درجن سے زیادہ ملازم اور ملازمائیں رہ گئی تھیں۔ چودرائن نے رانی کی شادی کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید اب چودھری اس خطرناک رخ پر نہ سوچے، لیکن جس کا حدشہ چودرائن کے دل و دماغ کا کیما بناتا رہتا تھا۔ نور جہاں کا اطمینان اس حوالے سے بھی تھا کہ چودھری ارشاد اب 60 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا۔ پھر ایک روز حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا۔ نور جہاں کے سر پر لٹکنے والی خطرناک تلوار کی رسی ٹوٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا ہو۔ چودھری ارشاد نے دوسری شادی کا اعلان کر کے ہر خاص و عام کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب سے زیادہ مہلک بجلی تو نور جہاں کے حواس پر گری تھی۔ چودھری اس کی زندگی کا ساتھی، اس کا محرم راز، اس پر سوتن لارا تھا، وہ بھی جوان جہان، صرف 22 سال کی ایک الڑ مٹیار جو اس کی بیٹی رانی سے بھی 8 سال چھوٹی تھی۔ نور جہاں کا مائکہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا چودھری کے اس منصوبے کی مخالفت کرتا، لہٰذا چودھری کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نورین اس کی دوسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ نورین جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے 21 سے 22 سال کی ایک بھرپور اور جوان لڑکی تھی اور اس کے مقابلے میں چودھری کا 62 سالہ بڑھاپا تھا، لیکن چودھری نے اگر یہ قدم اٹھایا تھا تو جگ ہنسائی کے لیے نہیں، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے کا قائل نہیں تھا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی چودھری ارشاد نے
ثابت کر دیا کہ وہ ماٹھا نہیں بلکہ ساٹھا اور پاٹھا ہے۔ نورین سے اس کی شادی کو 5-6 ماہ ہوئے تھے کہ حویلی کے در و دیوار نے یہ خوشخبری سماعت کی کہ اس حویلی میں کوئی نیا مہمان آنے والا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کا جانشین اور وارث ثابت ہو۔ نورین ادھر امید سے ہوئی، ادھر جیسے نور جہاں کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ظاہر ہے نورین اس کے مقابلے میں زیادہ حسین، زیادہ جوان اور زیادہ پرہیجان تھی، اور آنے والے دنوں میں وہ چودھری کے بچے کو بھی جنم دینے والی تھی، اور اگر وہ بچہ لڑکا ہوتا تو پھر یہ سیدھی سیدھی نور جہاں کی شکست تھی۔ ظاہر ہے اس عمل کے بعد نورین کو اس پر سبقت حاصل ہو جاتی، گویا نورین چودھری ارشاد کی توجہ کا مرکز و محور بن کر رہ جاتی۔ نور جہاں عمومی سوچ میں سوچ رہی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا یہی چلن ہے، لیکن چودھری ارشاد کے ذہن میں اس نوعیت کی کوئی بھی منفی سوچ نہیں تھی۔ وہ نور جہاں کی اب بھی وہی قدر کر رہا تھا جو نورین کی آمد سے قبل تھی، لیکن نور جہاں کو اس کی محبت میں اب مصنوعی اور کھوکھلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے چودھری محض خانہ پوری کے لیے اس کا خیال رکھتا ہے، وہ نور جہاں کی دلجوئی اور نورین کی دلداری کرتا ہے۔ نور جہاں کے ذہن میں یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ نورین کی آمد کے بعد چودھری کی اس میں دلچسپی اور توجہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے مثبت عمل کو بھی خانہ پوری اور رواداری کے کھاتے میں ڈال رہی تھی، جبکہ چودھری کی نیت میں در حقیقت کوئی فتور نہیں تھا۔ اگر وہ نورین کا نسبتاً زیادہ خیال رکھ رہا تھا تو اس کی فطری وجوہات تھیں۔ وہ ظاہر ہے ایک جوان اور نئی نویلی بیوی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نور جہان بوڑھی اور کڑوی کسیلی ہو چکی تھی۔ خاص طور پر جب سے نورین نے حویلی میں قدم رکھا تھا، چودھری کے ساتھ نور جہاں کا طرز عمل بڑا روکھا اور بیگانگی کا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت چودھری سے شاکی اور خفا دکھائی دیتی تھی۔ شاید یہ اس کے اندر کا غصہ اور ناپسندیدگی تھی جو اسے چودھری بدلا بدلا اور پرایا پرایا سا نظر آتا تھا۔ اس وقت تو نور جہاں کے سینے پر گویا سانپ ہی لوٹ گئے جب چودھری ارشاد نے گاؤں کی 3 ماہر دائیوں کو نورین کے طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے حویلی میں بلا لیا۔ مذکورہ دائیاں اس کام میں بڑی مہارت رکھتی تھیں کہ وہ حاملہ عورت کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیہ کر کے بتا دیا کرتی تھیں کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ ایسی سہولت لوگوں کو میسر نہیں تھی، لہٰذا تجربہ کار اور کہنہ مشق دائیوں سے ایسے معاملات میں ماہرانہ مدد لی جاتی تھی۔ 2 دائیوں نے نورین کے طبی معائنے، اس کی نشست و برخاست کے مشاہدے اور پیٹ کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے کے بعد فتویٰ صادر کر دیا کہ نورین کے یہاں اولاد نرینہ ہوگی، جبکہ تیسری اور عمر رسیدہ دائی نے ایک عملی تجربہ کر کے اپنی ہمعصر دائیوں کے فتوے کی تصدیق کر دی۔ دائی صفیہ نے مذکورہ نقطہ بیان کرتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب، میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن عورتوں کے پیٹ میں نر اولاد پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ساکن حالت سے جب چلنا شروع کریں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہیں، اور لڑکی کی ماں بننے والی حاملہ عورتیں بایاں پاؤں اٹھا کر سفر شروع کرتی ہیں۔ میں نے چودھرائن جی کو 4 مرتبہ روک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلایا ہے، اور ہر بار انہوں نے دایاں پاؤں اٹھا کر چلنا شروع کیا تھا۔ اچھا، کمال ہے، چودھری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بڑی تجربہ کار اور دانشمند دائی ہو۔ چودھری نے تعریفی نظروں سے صفیہ کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد تم ہی نورین کے دیکھ بھال کرو گی، اور جب تک نورین میرے بیٹے کو جنم نہیں دے لیتی تم اس کے آس پاس ہی رہو گی۔ چودھری صاحب، آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑی عاجزی سے بولی۔ چودھری صاحب، میں صبح سے شام تک تو آپ کی حویلی میں رہ سکتی ہوں، مگر رات کو مجھے اپنے گھر ہی جانا ہوگا۔ میرا گھر والا بہت ضعیف اور بیمار ہے، میں رات میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ضعیف اور بوڑھا کہہ رہی تھی، جبکہ خود بھی 60 سے اوپر ہی کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا اس کا شوہر 70 کے پیٹے میں ہوگا۔ بہرحال چودھری ارشاد نے اس کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے صفیہ، تم صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر حویلی آ جایا کرو، اور جیسے ہی سورج ڈھلے اپنے گھر چلی جایا کرو۔ اگر رات میں کبھی نورین کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں گھر سے بلا لوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ چودھری نے جملہ دھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے صفیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، کیسا وعدہ چودھری صاحب؟ جب نورین کا آخری مہینہ شروع ہوگا تو پھر تمہیں زچگی تک دن رات حویلی ہی میں رہنا ہوگا۔ چودھری نے بصدِ اصرار کہا تو صفیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ نے میری بات مانی ہے، میں آپ کی بات مان رہی ہوں۔ چنانچہ اسی روز سے صفیہ نورین کی دائی مقرر کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی نورین کے لیے اس کے مشوروں کا بھی آغاز ہو گیا۔ دیگر تجویز کے ساتھ ہی اس نے چودھری ارشاد سے کہا، چودھری صاحب، آپ دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ چھوٹی چودھرائن جی کو بھینس کا دودھ بھی پلانا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چودھری نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔
جو مائیں حمل کے دوران میں باقاعدگی سے دودھ پیتی ہیں ان کی اولاد گوری اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا خاندان گورا چٹا ہی ہے، لیکن اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کے آنے والے بچے پر خوبصورتی اور نکھار اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ نورین تو ویسے بھی دودھ شوق سے پیتی ہے۔ چودھری خوش ہوتے ہوئے بولا، میں آج ہی سے اس کے لیے ایک بھینس مخصوص کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد صفیہ تو سلام کر کے رخصت ہو گئی اور چودھری اپنی آنے والی اولاد نرینہ کے بارے میں سوچ کر خوش ہونے لگا۔ اس نے صفیہ دائی کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازنے کے وعدے بھی کیے تھے، کیونکہ اس کی پیشگوئی اور بدازاں محبت و نگہداشت کے نتیجے میں اس حویلی میں چودھری کا وارث جنم لینے والا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چودھری کے باڑے میں 6 کالی بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ یہ گھوڑے چودھری کی ذاتی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان میں ایک گھوڑا مشکی اور دوسرا انڈے کے مانند سفید تھا۔ 6 بھینسیں تو باڑے میں بندھی تھی اور وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ بھی دیتی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، یا نیا نیا فقیر اور نیا نیا امیر جو بھی کر لے کم ہے کہ مصداق چودھری کو چھوٹی چودھرائن کے لیے الگ سے ایک بھینس پالنے کی سوچی۔ چنانچہ خوبصورت اور صحت مند بھوری بھینس خریدی گئی۔ نہ صرف خریدی گئی بلکہ اس کی دیکھ ریکھ، کھلائی پلائی اور دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے ایک ملازم کو بھی مخصوص کیا گیا۔ اس ملازم کا نام تھا عنایت عرف عنایتا، جو باڑے کا انتظام بھی چلاتا تھا۔ لیکن یہیں سے ایک دلچسپ مگر کوفت بری کہانی کا آغاز بھی ہوا۔ چودھری حویلی کے اندر جس طرح چھوٹی چودھرائن کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، ویسے ہی حویلی کے باہر بھی نورین کے حوالے سے اس کی سرگرمیاں بڑے جوش و خروش سے جاری تھیں۔ اس نے نورین کو دودھ پلانے کے لیے بھوری بھینس کا بندوبست تو کر لیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے عنایت کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ بھوری بھینس کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا اور خود ہی جا کر دودھ والا برتن چاچی بسم اللہ کے حوالے کرے گا۔ چاچی بسم اللہ وہ ملازمہ خاص تھی جسے صرف اور صرف نورین کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور وہ چودھری ارشاد کے بھروسے کی عورت تھی، جس طرح کہ چودھری عنایت پر اعتماد کرتا تھا۔ جب انسان کی زندگی میں کچھ ایسا وقوع پذیر ہونے جا رہا ہو جو اس کی شدید خواہش تو ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے امکانات دکھائی نہ دے رہے ہوں، تو پھر ہر لمحہ اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ دل میں طرح طرح کے خدشے اور ذہن میں قسم قسم کے اندیشے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ انسان یقینی اور بے یقینی کے درمیان سوالیہ نشان کے مانند لٹک کر رہ جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کا یقین نہیں آتا، اور روز و شب یہ خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ چودھری ارشاد بھی ان دنوں کچھ ایسی ہی متذبذب کیفیت کا شکار تھا۔ اندیشوں، وسوسوں اور خدشات کی راہ روکنے کے لیے وہ حد درجہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سی کوتاہی یا ذرا سی بے احتیاطی کوئی گل کھلا کر بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دے۔ نورین کے کیس کو اس نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ چودھری ارشاد جتنا زیادہ محتاط اور الرٹ تھا، عنایت بھی اتنا ہی ہوشیار چوکنا تھا، لیکن اس کی تمام تر ہوشیاری اور چالاکی اس وقت خاک میں مل کر رہ گئی جب پہلے ہی قدم پر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پہلے دن جب وہ بھوری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھا تو بھینس نے شدید ترین رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ہاتھ لگاتے ہی بھینس نے اچھل کود مچانا شروع کر دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے بھوری بھینس کو کوئی شدید ضرب لگا دی ہو۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتی، چاروں قدموں پر اچھل اچھل کر گول گھومتی چلی گئی۔ عنایت کافی دیر تک اسے پچکارنے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بھینس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، وہ بھینس کا دودھ نکالنے سے قاصر رہا، اور اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے چودھری ارشاد کی ڈانٹ کھانا پڑی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ عنایت جب دودھ نکالنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھتا، وہ شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ بھوری بھینس کے اس عجیب و غریب کارنامے کا سبب جاننے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ مثلا یہ چیک کیا گیا کہ اسے ڈنگروں کی کوئی مخصوص بیماری تو نہیں، حالانکہ اس بات کے امکانات صفر کے برابر تھے۔ وہ چودھری کے ڈیرے پر آنے سے پہلے اچھا خاصا اور صحت افزا دودھ دے رہی تھی۔ اس کے دودھ پر بڑی موٹی ملائی آتی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اب تو اس نے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ترکیب یہ بھی آزمائی گئی کہ عنایت کی بجائے باڑے کے ایک دوسرے ملازم کو برتن دے کر اس کا دودھ نکالنے کو کہا گیا، اس خیال سے کہ کہیں اسے عنایت کا ہاتھ پسند نہ ہو۔ لیکن اس غیر منطقی کوشش کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوا، یعنی ڈھاک کے 3 پات۔ یہ تمام تر واہیات صورتحال تو جاری و ساری تھی، لیکن اس میں سب سے برا حال بیچارے عنایت عرف عنایتا کا تھا۔ ایک طرف تو اسے اپنی ناکامی بلکہ شکست پر جھنجھلاہٹ کا سامنا تھا، تو دوسری جانب چودھری ارشاد کی ڈانٹ پھٹکار نے اس کے دماغ کو پھوڑے کے مانند پکا دیا تھا۔
اسے نالائق، نکما، کامچور اور پتہ نہیں کس کس بات کے تانے سننا پڑ رہے تھے۔ بالآخر ایک روز اس نے اس مسئلے کی جڑ کھود نکالی۔ جناب، یہی شیطان ہے ہماری پریشانی کی وجہ۔ عنایت نے کونے میں بینچ پر بیٹھے کیسر عرف کیسو کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج اتفاق ہی سے یہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنے دن تک ہمیں چودھری صاحب کی جھڑکیاں سننا پڑتی۔ عنایتا، بھوری بھینس کی اچھل کود اور دودھ دینے کے لیے آمادہ نہ ہونے کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے سرکار۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، پتہ ہے یہ مردود اتنے دن سے کر کیا رہا تھا؟ اس نے کچھ ایسے انداز سے جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا جیسے اپنی دانش میں کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ وہ بتانے لگا، باڑے کی حد بندی والی دیوار کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف درخت لگے ہوئے ہیں۔ انہی میں جامن کا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخوں کا پھیلاؤ باڑے کے بہر تک چلا گیا۔ بیرونی دیوار چونکہ زیادہ اونچی نہیں ہے، لہٰذا باڑے کے بہر سے بھی اس طرح جامن کے درخت پر چڑھا جا سکتا ہے کہ اندر موجود لوگوں کو کوئی خبر نہ ہو، کیونکہ درخت کی شاخیں اس طرح باڑے کے بہر تک گئی ہوئی ہیں کہ وہاں دیوار واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ شیطان چپکے سے اس درخت پر چڑھ کر خود کو شاخوں اور پتوں میں چھپا کر بیٹھ جاتا تھا، اور جیسے ہی میں بھوری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھتا، یہ اپنی کاروائی شروع کر دیتا۔ اتفاق سے بھوری بھینس کو دوسری بھینسوں سے تھوڑے الگ فاصلے پر ایک الگ کنڈلی پر باندھا گیا ہے، اور چارے والی یہ کنڈلی اسی دیوار کے قریب ہے جہاں جامن کا درخت کھڑا ہے، اور بھوری بھینس کالی بھینسوں کے قریب ہے یا دور۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا وہاں جامن کے درخت پر چھپ کر ایسی کون سی کاروائی کرتا تھا کہ بھوری بھینس دودھ دینے سے انکاری ہو جاتی؟ کیا یہ کوئی جادو وغیرہ جانتا ہے؟ جناب، یہ گلیل اور غلوں کے ساتھ وہاں چھپ کر بیٹھتا تھا، عنایت نے بتایا۔ جب میں نے اسے پکڑا تو اس کے پاس سے گلیل اور درجنوں غلے برآمد ہوئے جو اس نے اپنی جیب میں بھر رکھے تھے۔ اس کے غلے بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے نکیلے سنگریزے جمع کر رکھے تھے جو جہاں بھی لگے جان نکال دیں۔ اس پر اس کمبخت کا نشانہ بھی غضب کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرتا کیا تھا۔ میں جیسے ہی دودھ نکالنے کے لیے بھوری بھینس کے نیچے بیٹھتا، یہ مردود نشانہ باندھ کر بھینس کی تھوتنی، ناک یا کان وغیرہ پر وار کر دیتا۔ نکیلے سنگریزے کی ایسی دردناک چوٹ لگتی کہ بھینس تڑپ کر رہ جاتی۔ وہ بیچاری بے زبان یہ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے کیا تکلیف ہے، بس وہ سر جھٹک جھٹک کر اور اچھل کود مچا کر اپنی تکلیف اور برہمی کا اظہار کرتی تھی۔ میں جب دودھ نکالنے کے لیے بھوری کے نیچے بیٹھتا تھا تو جامن کا درخت میری پشت پر پڑتا تھا، اس لیے بھی میں کیسو کی کاروائی تک نہ پہنچ سکا۔ آج میں دوسری جانب سے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا تو اس شیطان کی بدماشی میری نظر میں آ گئی۔ بھوری جیسے ہی اچھلی، غیر ارادی طور پر میری نگاہ سامنے اٹھ گئی، اور اسی وقت مجھے جامن کی شاخوں کے اندر غیر معمولی حرکت نظر آئی۔ بعد میں کیسو ہی کی زبانی پتہ چلا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا وقفہ کر کے سانسیں لیں، پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا، اس وقت میرے ذہن میں ہرگز یہ خیال نہیں تھا کہ جامن پر جو کوئی بھی موجود ہے وہی بھوری کے مسئلے کا سبب ہے۔ میں نے فوراً صدیق، اچھو اور خاور کو آوازیں دی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ہم سب نے فوری طور پر کارروائی کر کے اس خبیث کو پکڑ لیا۔ ہمیں متحرک ہوتے دیکھ کر یہ درخت سے نیچے اتر آیا تھا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی، اور 1 منٹ کے اندر اندر ہم نے گھیرا ڈال کر اسے قابو کر لیا۔ اس کے پاس سے گلیل اور غلے بھی برآمد ہوئے۔ میں نے جب 1-2 چھاپڑ رسید کیے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ بھوری کی تمام تر تکلیف اور پریشانی کا سبب یہی تھا۔ یہ دیکھیں اس کی گلیل اور غلے۔ بات کے اختتام پر عنایت نے غلیل اور اس کا ایمونیشن غلے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے گھورتی نظر سے بینچ پر بیٹھے ہوئے کیسو کی طرف دیکھا اور کڑوے لہجے میں پوچھا، یہ گلیل اور غلے تمہارے ہی ہیں؟ جی جی جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ تم بھوری بھینس کو کیوں ستاتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ بولو، میری بات کا جواب دو۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جناب دیکھا آپ نے، عنایت نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کیسا میسنا بنا ہوا ہے؟ یہ سوال تو ہم نے 36,000 مرتبہ اس سے پوچھا، لیکن یہ زبان کھولنے کو تیار نہیں۔ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو ہم اسے پکڑ کر چودھری صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے بھی سخت اور نرم دونوں طریقوں سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کیا۔ تنگ آ کر چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ ہی تفتیش کے ذریعے سے اگلوا سکتے ہیں کہ اس کی واہیات شرارت کا مقصد کیا تھا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ بظاہر یہ فضول اور عام سا واقعہ تھا، لیکن مجھے کیسو کی اس شرارت کے پیچھے کوئی گھمبیر کھیل چھپا ہوا محسوس ہوا۔ یہ ایسی حرکت نہیں تھی کہ یہ سوچ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی کہ وہ بچہ ہے۔ بچے ایسی نادانیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ کیسو اتنے دنوں سے بھوری بھینس کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا اس کی یقیناً کوئی مقصد تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کیسو کو اس عظیم مقصد سے آگاہی نہ ہو، لیکن یہ کارروائی
وہ جس کے حکم پر کر رہا تھا وہ یقیناً اپنے ذہن میں ایک واضح منصوبہ بندی رکھتا ہوگا۔ میں نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے ذہن میں چند فوری نوعیت کے فیصلے کیے اور عنایت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے عنایتا، تم کیسو کو ٹرائل کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں رات میں سے پوچھ تاچھ کروں گا، انشاءاللہ صبح سے پہلے یہ زبان کھول دے گا۔ اچھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کل صبح آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ دیکھ عنایتا، تم یہاں سے سیدھا سیدھا چودھری صاحب کے پاس جانا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، انہیں میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں کل دوپہر میں خود ان سے ملنے حویلی آ رہا ہوں۔ کیسو کے حوالے سے جو بھی حقیقت نکل کر سامنے آئے گی میں چودھری صاحب کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسی آپ کی مرضی، وہ بادل نخواستہ بولا، پر اس شیطان کو کڑی نگرانی میں رکھیے گا، کہیں یہ کہیں نہیں جائے گا عنایتا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، یہ چودھری صاحب کی امانت کے طور پر میرے پاس محفوظ ہے، تم مطمئن ہو کر جاؤ۔ وہ مزید کسی جرا بحث کے بغیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا، مئی کا مہینہ چل رہا تھا۔ عنایت اور اس کے ساتھی عصر کے وقت میرے پاس آئے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔ کمرے میں اچھا خاصا حبس ہو رہا تھا، ہوا بالکل بند تھی۔ میں نے حوالدار بشیر احمد سے کہا کہ وہ تھانے کے ذہن میں میرے بیٹھنے کا بندوبست کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری حسب منشا بندوبست کر دیا گیا۔ میں کیسر عرف کیسو کو لے کر سین میں آ گیا۔ کیسو کو تو میں نے چارپائی پر بٹھایا اور خود ایک کرسی سنبھال لی۔ وہ خاصا ڈرا سہما نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے چند روز سے بھوری بھینس کے ساتھ جو حرکت کر رہا تھا اسے مضحک کا خیز ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن میری چھٹی حس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کیسو کی وہ حرکت بے مقصد اور خواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کیسو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مشفقانہ لہجے میں پوچھا، میں کون ہوں؟ میں نے اسے پوچھ گچھ کا آغاز کرتے ہوئے اپنا انداز اس لیے نرم رکھا تھا کہ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس برتن سے گھی سیدھی انگلی ہی سے نکل آئے گا۔ اس سے پہلے عنایت، اس کے ساتھیوں اور چودھری ارشاد نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سختی بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے تھے۔ اس لیے میں نے نفسیاتی طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، آپ تھانے دار ہیں جی؟ پتہ ہے نا تھانے دار کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار مجرموں کو بہت مارتا ہے۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ایک تھپڑ بھی نہیں ماروں گا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ لیکن وہ لوگ تو مجھے تھانے اسی لیے لے کر آئے ہیں۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی۔ وہ عنایتا کہہ رہا تھا کہ تھانے دار مجھے سولی پر چڑھا دے گا اور آپ… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میرا نرم اور ہمدردانہ رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ ظاہر ہے جب کیسو نے عنایت اور چودھری کی تفتیش کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے تو انہوں نے تھانے کے حوالے سے پتہ نہیں اسے کیسی کیسی خطرناک دھمکیاں دی ہوں گی۔ میرا انداز چونکہ ان دھمکیوں سے لگا نہیں کھاتا تھا، لہٰذا وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے تذبذب کا بھی شکار تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ میری نرمی کو کوئی گہری چال سمجھ رہا ہو۔ میں تمہیں ماروں گا، نہ سولی پر چڑھاؤں گا اور نہ ہی پھانسی پر لٹکاؤں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کی حیرت اور بے یقینی میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، او وہ بھوری بھینس کو جو میں گلیل سے… وہ تمہاری نادانی تھی کیسو، میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، وہ سب کچھ تم کسی کے کہنے میں آ کے کر رہے تھے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ… وہ جلدی سے بولا، کہ میں کسی کے کہنے میں آ کر گلیل سے بھوری بھینس کو تنگ کرتا تھا؟ تم یہ تو مانتے ہو نا میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اپنی منڈی کو اس بات میں حرکت دی۔ جو شخص تھانے میں تھانے دار بن کر بیٹھا ہوتا ہے نا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، اسے علاقے کے ایک ایک شخص کے بارے میں اچھی طرح خبر ہوتی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کون کون شریف اور کون کون بدماش ہے۔ تم بہت ہی بھولے بھالے اور سیدھے سادے بچے ہو، بس ذرا لالچ میں آ گئے تھے اور کسی کے کہنے میں آ کر تم نے گلیل والی حرکت شروع کی تھی، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ہم اس شخص کے بارے میں بعد میں بات کریں گے جس نے تمہیں اس کام پر لگایا تھا، میں نے کیسو کے اعتماد میں توانائی بھرتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرا ہر انداز اس کے حیرت اور استعجاب کا ایک نیا در کھول رہا تھا۔ اس میں اس بیچارے کی سوچ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تھانے اور تھانے دار کے حوالے سے اس کے معصوم ذہن میں جو بھی تصور تھا میں اس کے برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ میرے طرز عمل کے جواب میں اس نے مجھ سے پوچھا، میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں جی؟ کیا تم بھی فتح پور ہی میں رہتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہارے بہن بھائی ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے بڑے دھیمے انداز میں اسے ٹٹولنا شروع کیا۔ چودھری کے بندوں نے کافی دیر سے تمہیں گھیر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے۔ تمہارے گھر والوں میں سے ابھی تک کوئی آگے کیوں نہیں آیا؟ میرا کوئی ہوگا تو آگے آئے گا نا جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب میری صرف ایک ماں ہے،
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بیچاری کو تو پتہ نہیں اس واقعے کی خبر بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب تمہاری پکڑ کی خبر باڑے سے لے کر چودھری ارشاد کی حویلی تک گردش کر رہی ہے تو پھر تمہاری ماں کو کیسے پتہ نہیں چلا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ گاؤں میں تو موجود ہے نا؟ جی ہاں، وہ گاؤں میں موجود ہے اور اس وقت وہ بھٹی میں دانے وغیرہ بھون رہی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ دراصل ہمارا گھر گاؤں کے دوسرے کنارے پر ہے اور باڑا اس کنارے پر۔ ویسے بھی میں دن میں زیادہ وقت باہر گھومتا پھرتا رہتا ہوں، جب سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو میں گھر کا رخ کرتا ہوں۔ اب شام ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے جب میں گھر نہ پہنچوں تو اماں کو میری فکر ہو۔ چودھری کے بندے مجھے باڑے کے باہر سے پکڑ کر سیدھے حویلی کی طرف لے آئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے آپ کے پاس تھانے پہنچا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے گاؤں کے جس حصے میں میرا گھر ہے ادھر کے لوگوں کو ابھی اس واقعے کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ میں گھر نہیں جاؤں گا تو اماں بہت پریشان ہوگی تھانے دار جی۔ بات ختم کر کے اس نے رحم طلب انداز میں مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہ میں چھپے ہوئے مطلب کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملتمس تھا کہ میں اسے گھر جانے کی اجازت دے دوں، لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ ابھی مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ میں اپنے ذہن میں استادہ سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا نرمی بھرے انداز میں کہا، ہاں یہ تو ہے بھائی، ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے پریشان تو ہونا ہی چاہیے، لیکن تمہیں اپنی ماں کی پریشانی کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم معمول کے مطابق شام کو گھر نہیں پہنچو گے تو تمہاری اماں کو پریشانی لاحق ہوگی۔ ظاہر ہے وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے گی تو پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ چودھری کے بندے تمہیں باڑے کے باہر سے پکڑ کر حویلی لے گئے ہیں۔ وہ تمہاری تلاش میں حویلی پہنچے گی، پھر اسے بتایا جائے گا کہ تمہیں تھانے والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ یقیناً یہاں تھانے آئے گی اور یہاں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ پھر آپ مجھے اماں کے ساتھ گھر جانے دیں گے نا؟ اس نے پورے اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنوں جگمگا رہے تھے۔ ان لمحات میں کیسو مجھے پہلے سے کہیں زیادہ معصوم اور پیارا لگا۔ میں نے اس کی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں کیسو، میں تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا، اور یہ وعدہ بھی کہ آئندہ پھر کبھی تھانے میں نہیں بلاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اب میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا تم سچا اور کھرا جواب دو گے، اس بات کا وعدہ۔ میں نے تو پہلے بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھانے دار صاحب، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آگے بھی سچ بولو گے تو میں نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، بلکہ تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت بھی دے دوں گا۔ آج کی رات تم حوالات کے فرش پر نہیں بلکہ اپنے گھر کی چارپائی پر سو سکو گے۔ میں سچ بولوں گا جی، بالکل سچ بولوں گا، وہ ننھے بچوں کے مانند مچل کر بولا۔ اب پوچھیں جی، کیا پوچھنا ہے؟ ہاں، مجھے تم سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ 15 منٹ کے بعد پوچھوں گا، میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ بعد کیوں جی؟ وہ تعجب خیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے سوال کا جواب میں نے نہیں، گاؤں کے مؤذن نے دیا۔ ادھر کیسو کی بات ختم ہوئی اور ادھر فتح پور کی مسجد سے اذان مغرب کی صدا بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر! ہم دونوں ایک مرتبہ پھر روبرو بیٹھے تھے۔ نماز مغرب کی ادائی کے لیے جاتے ہوئے میں کیسو کو حوالدار بشیر احمد کے سپرد کر گیا تھا اور اسے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ بچے کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے تاکہ ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی توانائی بھی بحال ہو جائے۔ حوالدار نے میری ہدایت پر منو ان عمل کیا تھا۔ کیسر عرف کیسو اب خاصا حشاش بشاش اور فریش دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کیسو سے سوال و جواب کے دوران میں مجھے اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی چند باتوں کا پتہ چلا تھا جن کا میں ذکر کرنا بھول گیا، مثلاً یہ کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب وہ 1 سال کا تھا تو اس کا باپ تاج دین انتقال کر گیا تھا۔ تاج دین ایک کھیت مزدور تھا۔ کیسو کی ماں سغرا نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا۔ سر پر چونکہ باپ کا سایہ موجود نہیں تھا اور ماں کی طرف سے بھی خاصا لاڈ پیار ملا تھا، چنانچہ وہ کسی حد تک بگڑ گیا تھا۔ دن کا زیادہ حصہ وہ کھیل کود میں گھر سے باہر گزارتا تھا۔ گلی ڈنڈا، بنٹے، پتنگ اڑانا، غلیل کی مدد سے چڑیا اور کبوتر کا شکار کرنا، چھوٹی نہر میں نہانا، کھیتوں میں سے تربوز اور خربوزے اور باغ میں سے مختلف پھل چرا کر کھانا اس کے پسندیدہ کھیل اور مشغلے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک تیز اور ہوشیار لڑکا تھا۔ اس حوالے سے عنایت کا فتویٰ بالکل درست تھا کہ اس کی معصوم صورت پر نہ جائیں تھانے دار صاحب، یہ اندر سے پکا شیطان ہے۔ کیسو کی ماں سغرا پیشے کے اعتبار سے ماچن تھی۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے ہی روٹی والا تنور لگا رکھا تھا۔ اسی تنور کے ساتھ اس کی بھٹی بھی تھی جہاں وہ چنے مکئی وغیرہ بھونا کرتی تھی۔ دوپہر اور شام دونوں وقت تنور میں روٹی لگایا کرتی تھی، لیکن بھٹی کا کام وہ صرف ایک وقت یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کرتی تھی۔ یہی اس کا پیشہ تھا اور یہی روزگار۔ اس کام میں وہ اتنا کما لیتی تھی کہ جس میں وہ ماں بیٹا بڑے آرام سے گزارا کرے تھے۔ میں کیسو کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ بتائیں جناب، آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے جب تم سے پوچھا تھا کہ تم نے کسی نہ کسی شخص کے کہنے پر بری بینس کو تنگ کرنا شروع کیا تھا تو تم نے جواب دیا تھا ہاں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اس بندے کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، کہا تھا نا؟ ہاں کہا تو تھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن پھر آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں اور نماز پڑھنے چلے گئے۔
हाँ, मैं नमाज पढ़ कर वापस आ चुका हूँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में कहा। सच सच बताओ, तुम किस शख्स के कहने पर पिछले 8-10 दिन से ये हरकत कर रहे थे? जनाब, उस बंदे का नाम है अल्लाह दित्ता, वह इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैंने पूछा, क्या अल्लाह दित्ता भी क्या अल्लाह दित्ता भी फतेहपुर ही में रहता है? जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, सब लोग उसे चाचा अल्लाह दित्ता कहते हैं। अल्लाह दित्ता का हुलिया बताओ, मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अल्लाह दित्ता का घर किस तरफ वाक़या है। कैसर उर्फ केसू ने बड़ी तफसील से अल्लाह दित्ता का हुलिया बयान किया, जिसके मुताबिक वो बंदा दुबला पतला और दराज कामत था। रंगत गहरी सांवली, हाथ पांव बड़े, उसके बलाई होंठ पर कट का निशान भी था, जो कई साल पहले होने वाले एक झगड़े की यादगार था। आखिर में केसू ने कहा, थानेदार जी, अल्लाह दित्ता का घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान है, इसकी कोई औलाद नहीं। तुम्हारी अल्लाह दित्ता से कैसे मुलाकात हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। और उसने तुमसे क्या कहा था? अल्लाह दित्ता का हुलिया बताओ, मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अल्लाह दित्ता का घर किस तरफ वाक़या है। कैसर उर्फ केसू ने बड़ी तफसील से अल्लाह दित्ता का हुलिया बयान किया, जिसके मुताबिक वो बंदा दुबला पतला और दराज कामत था। रंगत गहरी सांवली, हाथ पांव बड़े, उसके बालाई होंठ पर कट का निशान भी था, जो कई साल पहले होने वाले एक झगड़े की यादगार था। आखिर में केसू ने कहा, थानेदार जी, अल्लाह दित्ता का घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान है, उसकी कोई औलाद नहीं। तुम्हारी अल्लाह दित्ता से कैसे मुलाकात हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। और उसने तुमसे क्या कहा था? हम अक्सर ट्यूबवेल पर नहाने जाया करते हैं और बाग में भी, वो वजाहत करते हुए बोला। और आते जाते अल्लाह दित्ता से सामना हो जाता था। ये कोई 8-10 दिन पहले की बात है। वो खला में देखते हुए अपने जहन में वाकयात को तरतीब देने लगा। वो दोपहर का वक्त था। मैं उस दिन अकेला ही बाग में अमरूद तोड़ने गया था। मैं जेबों में अमरूद भर कर जैसे ही बाग से निकला, अल्लाह दित्ता से सामना हो गया। मैं उसे देखते ही घबरा गया। उसने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा और मनी ख्याज अंदाज में कहा, बाग में से चोरी करके आ रही हो ना? बेसख्ता मेरे हाथ अमरूदों से भरी हुई जेबों पर चले गए। उसने पूछा, आज क्या शिकार करके लाए हो? तुम्हारे दूसरे शैतान साथी कहाँ हैं? उसने पूछा। वो सब तरबूज लेकर नहर की तरफ गए हैं, मैंने बताया। वो 2-3 घंटे नहर में खुद भी नहाएंगे और तरबूजों को भी ठंडा करेंगे, फिर सब दरख्तों के नीचे बैठकर मजे से खाएंगे। आज तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मुझे सुबह से हल्का हल्का बुखार है, मैंने बताया। अम्मा ने सख्ती से मना किया है कि आज का दिन मैं ना तो ट्यूबवेल में नहाऊंगा और ना ही नहर की तरफ जाऊंगा, इसलिए तुम बाग में घुस गए। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। इस वक्त माली आराम करता है, इसलिए तुम लोगों को मौका मिल जाता है। मैं चाहूं तो तुम्हें पकड़कर अभी माली के हवाले कर सकता हूँ। वो ऐसी फेंटी लगाएगा कि सारा बुखार नाक के रास्ते निकल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हैरत से उसका मुंह देखने लगा। उसकी बात का मुझे यकीन नहीं आया था। वो एक तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम ट्यूबवेल से आगे टाली वाले खूह के पास पहुंचे और खूह की मुंडेर पर बैठ गए। अल्लाह दित्ता ने पहले तो मेरे निशाने की बहुत तारीफ की और कहा कि वो मुझे गुलेल से चिड़ियों का शिकार करते देखता रहता है। अगर मैं इसका एक काम कर दूं तो वो माली से मेरी शिकायत नहीं करेगा और मुझे 1 रुपया भी देगा। मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गया। 1 रुपया तो मैं तुम्हें पहले दूंगा और जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें पूरे 5 रुपए दूंगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पूछा, चाचा काम तो बताओ, मुझे करना क्या है? फिर उसने ठहर ठहर कर मुझे काम के बारे में बताया। मुझे किसी महफूज जगह पर छुपकर बाड़े में खड़ी भूरी भैंस को तंग करना था। जब भी कोई इस भैंस का दूध निकालने बैठे, मुझे गुलेल की मदद से उसे परेशान करना था, और ऐसा परेशान करना था कि उसका दूध ना निकाला जा सके। बस जनाब, फिर मैं उस काम पर लग गया। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अल्लाह दित्ता ने 1 रुपया तो उसी वक्त मुझे दे दिया था और मैं इंतजार कर रहा था कि कब उसका काम खत्म हो और कब मुझे 5 रुपए और मिले, लेकिन उससे पहले ही काम खराब हो गया। आज जामुन के दरख्त पर मेरा पांव फिसला और पत्तों की खड़खड़ाहट से अनायता को शक हो गया। फिर जब मैं दरख्त से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और अब मैं आपके सामने हूँ जी। उस जमाने में 1 रुपया और 5 रुपए की बड़ी अहमियत थी। जब बच्चों को रोजाना की जेब खर्ची आना दो आना मिलती हो, वहां 16 आने का रुपया तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम ही थी। अल्लाह दिता केसू को काम की तकमील पर 5 रुपए देता या नहीं, लेकिन वो एडवांस में उससे 1 रुपया दे चुका था। उसे उम्मीद थी कि चाचा अल्लाह दिता एक दिन उसे पूरे 5 रुपए भी देगा। बहरहाल वो दिन आने से पहले केसू रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल रही थी कि उसने इनायता उसके साथियों की मारपीट के नतीजे में अपनी जुबान पर कुफल क्यों डाले रखा था, और खास तौर पर जब चौधरी ने उसे बासपुरस की तो भी उसने कुछ नहीं बताया था। ये मुअम्मा समझ में नहीं आया था। 11-12 साल का एक बच्चा इतने मजबूत एहसाब का मालिक भी हो सकता है, ये अमर मेरे लिए काबिल यकीन नहीं था।
میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اسی سے پوچھ لیا، کیسو ایک بات تو بتاؤ، جب عنایتا اس کے ساتھیوں نے تمہیں مارا پیٹا تو تم نے انہیں چاچا اللہ دیتا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تم مار کھاتے رہے لیکن زبان نہیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار جی، ایک تو میں لالچ میں آ گیا تھا اور دوسری بات یہ کہ مجھے چاچا اللہ دیتا کا ڈر بھی تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ذرا وضاحت کرو۔ مجھے لالچ تو اس بات کا تھا کہ اللہ دیتا نے 5 روپے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ دیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی اس کا نام لیا تو وہ پھر مجھے کبھی بھی 5 روپے نہیں دے گا، اور اس بات سے بھی مکر جائے گا کہ اس نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا تھا۔ تھانے دار جی، میں نے 1 روپے کی بہت ساری مزیدار چیزیں کھائی تھیں، اس لیے 5 روپے بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے زبان بند رکھی تھی۔ سمجھو کہ تم نے ابھی زبان بند ہی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، مجھے بھی تم نے اللہ دیتا اس کے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جی لیکن میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا تھانے دار صاحب، یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گا کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ تم باہر جا کر یہی کہنا کہ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بس شرارت میں تم بھوری بھینس کو تنگ کرتے تھے، تمہاری شیطانی کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ مجھ سے جو پوچھے گا میں بھی اسے یہی بتاؤں گا۔ اس طرح وہ چاچا اللہ دیتا بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں 5 روپے بھی دے دے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ کتنے اچھے تھانے دار ہیں۔ میں اچھا تھانے دار اسی وقت تک ہوں بچے جب تک سامنے والا میرے ساتھ سیدھا رہتا ہے، میں نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، اور اگر کوئی بندہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرے تو پھر میں اس کی کھال بھی اتار لیا کرتا ہوں۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں مجھے، وہ سرا سیما لہجے میں بولا۔ اگر تمہارا کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں تو پھر تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا خاموشی سے اس پر عمل کرنا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پیٹ کا کتنا مضبوط تھا اس بات کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ نائے تو چودھری ارشاد کی سختی کے سامنے جب اس نے زبان نہیں کھولی تو وہ یقیناً میری ہدایات کا بھی پاس کرتا۔ میری تاکید کے جواب میں اس نے کہا، تھانے دار جی، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن جب آپ چاچا اللہ دیتا سے پوچھ گچھ کریں گے تو پھر میرا راز کھل جائے گا۔ وہ 11-12 سال کا ہونے کے باوجود بھی کمزور صحت کے باعث 8-9 سال کا بچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی بات چیت سے اندازہ ہوتا تھا وہ 17-18 سال سے کم کا نہیں۔ اس کی بے باکی اور اعتماد پر مجھے حیرت تھی۔ میں نے کہا، کیسو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں اللہ دیتا یا چودھری ارشاد سے اپنے انداز میں بات کروں گا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ پھر تو ٹھیک ہے جناب، اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ میں نے پوچھا، تم بھوری بھینس کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے بارے میں اللہ دیتا کے علاوہ اور کس کس کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں تھانے دار جی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، کسی کو پتا چلنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا، میں تمہیں گھر بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر میں نے دروازے کی جانب منہ کر کے کانسٹیبل کو آواز دی، حکم داد۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل حکم داد میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے انگلی سے کیسو کی جانب اشارہ کیا اور کانسٹیبل سے کہا، حکم داد، تم اس کے ساتھ موزہ فتح پور تک جاؤ گے اور اسے سگرا ماچن کے گھر پہنچا کر آؤ گے، ابھی اور اسی وقت۔ جی، کانسٹیبل نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھا، آپ نے کیا نام بتایا ملک صاحب؟ کس کا نام؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ ماچن کا نام جناب، اس نے کہا، سگرا ماچن۔ میں نے دہرایا، پھر پوچھا، حکم داد، کیا تم کیسو کی ماں کو جانتے ہو؟ تھوڑی دیر سے جانے لگا ہوں جناب۔ تھوڑی دیر سے کیا مطلب؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب کافی دیر سے ایک مائی باہر برآمدے میں آئی بیٹھی ہے، وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن آپ اس لڑکے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، اس لیے ہم نے اسے آپ کے کمرے میں نہیں بھیجا۔ وہ مائی بھی اپنا نام سگرا ہی بتا رہی ہے۔ میری چھٹی حص نے بڑا واضح اعلان کر دیا، وہ سگرا کیسو کی ماں سگرا ماچن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگلے لمحے میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا، حکم داد، وہ سگرا مائی کو فوراً اندر بھیجو۔ حکم داد نے چشم و زدن میں میرے حکم کی تعمیل کی اور سگرا نامی مذکورہ مائی کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے کیسو اور سگرا کے چہروں کا جائزہ لیا اور میری چھٹی حص کی پکار حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ میں نے کانسٹیبل حکم داد کی میت میں دونوں ماں بیٹے کو ان کے گھر روانہ کر دیا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھ کر چاچا اللہ دیتا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اس کردار اللہ دیتا کے بارے میں فی الحال زیادہ نہیں جانتا تھا، میری معلومات وہی تک محدود تھی جہاں تک کیسر عرف کیسو نے مجھے بتایا تھا، مثلاً یہ کہ وہ دبلا پتلا لمبا تڑنگا تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ میں اس کردار اللہ دیتا کے بارے میں فی الحال زیادہ نہیں جانتا تھا، میری معلومات وہیں تک محدود تھی جہاں تک کیسر عرف کیسو نے مجھے بتایا تھا، مثلاً یہ کہ وہ دبلا پتلا اور لمبا تڑنگا تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، اس کے بالائی ہونٹ پر زخم کا نشان تھا۔ گاؤں میں سب لوگ اسے چاچا اللہ دیتا کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ کہ وہ ٹیوب ویل اور باغ کے درمیان واقع گھر میں رہتا تھا وغیرہ۔ کیسر کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں میرے ذہن میں اللہ دیتا کا ایک حیولہ سا بن گیا تھا، لیکن اس حیولے سے بھی زیادہ اہم وہ سنسنی خیز خیالات تھے جو اللہ دیتا کے عزائم سے متعلق تھے۔ اس نے آخر کس مقصد سے کیسو کو وہ احمقانہ کام سونپا تھا؟
بظاہر احمقانہ نظر آنے والے اس کام کے پیچھے یقیناً اللہ دیتا کا کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا تھا، اور مجھے اسی اہم مقصد کو کھوج کر نکالنا تھا۔ میرا ذہن اگرچہ اللہ دیتا کے عزائم کے حوالے سے کلیئر نہیں تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، اور وہ یہ کہ اللہ دیتا نہیں بھوری بھینس کا دودھ نکالا جائے جب ہی اس نے کیسو کو پیسوں کا لالچ دے کر اس عجیب و غریب مصروفیت میں ڈال دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ دیتا ایسا کیوں چاہتا تھا؟ اس سوال کے مختلف جواب میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اللہ دیتا کو یقیناً 3 میں سے کسی ایک سے دشمنی تھی۔ نمبر 1، بھوری بھینس سے دشمنی۔ جب کافی دنوں تک کسی دودھ دینے والے جانور کا دودھ نہ نکالا جائے تو نتیجے کے طور پر رفتہ رفتہ اس کا دودھ سوکھنے لگتا ہے۔ اللہ دیتا چاہتا تھا کہ بھوری بھینس کا دودھ سوکھ جائے اور اس کی قدر و قیمت 2 کوڑی کی نہ رہے۔ نمبر 2، عنایت سے دشمنی۔ اللہ دیتا کی ہدایت پر کیسو جو حرکت کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں عنایت کو بھوری بھینس کا دودھ نکالنے میں ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا، اور اس ناکامی پر عنایت کو چودھری ارشاد کی جھڑکیاں سننا پڑ رہی تھیں۔ اللہ دیتا عنایت کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 3، نورین سے دشمنی۔ چودھری ارشاد نے وہ بھوری بھینس خاص طور پر اپنی نئی نویلی دلہن الڑ مٹیار نورین کے لیے خریدی تھی۔ نورین کو دودھ پینے کا اور بھوری بھینس کو دودھ دینے کا بہت شوق تھا، لیکن ان 10-12 دنوں میں بدقسمتی سے بھوری بھینس کے دودھ کی ایک بوند بھی نورین کے حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ اللہ دیتا نہیں چاہتا تھا کہ بھوری بھینس کا دودھ نورین کے شکم میں اترے۔ ان تینوں اسباب میں سے کوئی ایک تھا یا پھر کوئی چوتھی وجہ تھی۔ بہرحال یہ جاننا ضروری تھا کہ اللہ دیتا آخر ایسا چاہتا کیوں تھا۔ اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے اپنے ذہن کو معمور کر دیا اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے کے ایک بھی حصے میں بنا ہوا تھا۔ رات کو میں دیر تک چاچا اللہ دیتا کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنے ذہن میں ایک خاص پروگرام ترتیب دے کر سو گیا کہ اگلی صبح مجھے کون کون سے کام سر انجام دینا ہے۔ سوچنا انسان کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی انسان کی سوچ پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان جیسا سوچے عملاً ویسا پیش بھی آ جائے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلی صبح میرے پروگرام کا سوا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ میں ناشتے کے بعد حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا، ملک صاحب، موظف فتح پور میں رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کیسا واقعہ خادم حسین؟ وہ چودھری صاحب کی بیوی ہے نا؟ کانسٹیبل نے بتانا شروع کیا۔ کون سی بیوی؟ میں چھوٹی بیوی کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، جس کا نام نورین ہے، اور جو… میں نے ایک بار پھر قطعی کلامی کی اور پوچھا، خادم حسین، چھوٹی چودرائن نورین کو کیا ہو گیا ہے؟ آج رات کے آخری پہر چھوٹی چودرائن فوت ہو گئی ہے، خادم حسین نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ کانسٹیبل، خادم حسین کا تعلق موضع فتح پور ہی سے تھا، لہٰذا اس کی اطلاع کو مبنی بر صداقت ہی تصور کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ روزانہ صبح ڈیوٹی کرنے تھانے آتا تھا اور رات کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ میرے کیا کے جواب میں اس نے بتایا، جی ملک صاحب، مجھے بھی یہ خبر صبح ہی ملی ہے۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ پتہ چلا حویلی میں چھوٹی چودرائن جی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ زیادہ تفصیلات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے جناب، خادم حسین نے کہا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا اور ڈیوٹی پر چلا آیا ہوں۔ تفصیلات کا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو فوراً جا کر پتہ لگاؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے مکمل رپورٹ چاہیے، جلد از جلد۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ عجیب واہیات صورتحال سامنے آئی تھی۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، اور نہ ہی چودھری ارشاد نے کبھی خواب و خیال میں اس بارے میں سوچا ہوگا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے کتنا خوش تھا۔ اس نے جس تمنا کو پورا کرنے کے لیے بڑھاپے میں دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا، اس کی تکمیل کے واضح آثار نمودار ہو گئے تھے۔ چھوٹی چودرائن نہ صرف یہ کہ امید سے ہو گئی تھی، بلکہ تجربہ کار دائی صفیہ نے یہ فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ نورین انشاءاللہ اولاد نرینہ کو جنم دے گی۔ چودھری ارشاد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسے اپنا نام لیوا جائیداد کا اصلی وارث ملنے والا تھا کہ اچانک وہ شاخ ہی ٹوٹ گئی تھی جس پر فصل امید بہار دکھانے والی تھی۔ اس واقعے نے یقیناً چودھری کو توڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ 1 گھنٹے کے بعد خادم حسین واپس آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ چھوٹی چودرائن کے پیٹ میں آدھی رات کو شدید نوعیت کا درد اٹھا تھا۔ درد کی شدت اس درجے کی تھی کہ وہ پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس صورتحال نے حویلی اس کے مکینوں کو حد درجہ پریشان کر دیا تھا۔ چودھری نے فوری طور پر ایک بندہ حکیم جی کی طرف دوڑایا اور دوسرا صفیہ دائی کی جانب۔ یہ دونوں شخصیات موضع فتح پور ہی میں رہتی تھی۔ دونوں چند منٹ میں حویلی کے اندر تھے۔ پہلے صفیہ دائی حویلی پہنچی تھی۔ اس نے تکلیف سے تڑپتی ہوئی نورین کو سیدھا کر کے اس کا طبی معائنہ شروع کر دیا۔ سیدھا کرنے کے باوجود بھی چھوٹی چودرائن کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر ہی تھے، جسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے شکم میں بڑی طوفانی نوعیت کی تکلیف تھی۔ نورین کی یہ حالت برقرار رہی تو دائی کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ رات کو وہ چودرائن کو بھلی چنگی حویلی میں چھوڑ کر گئی تھی اور اب اس کی کیفیت ہی بدلی ہوئی تھی۔
اس دوران میں حکیم جی بھی حویلی پہنچ گئے ان کی ماہرانہ نگاہ نے نورین کو دیکھتے ہی کچھ اہم اندازے قائم کر لیے، اس کی نبض تھام کر بیٹھ گئے اور اہل خانہ سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ نورین نے رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ انہیں بتایا گیا آلو بینگن کا سالن اور چاول، اس کے ساتھ اچار بھی تھا۔ اچار کے علاوہ؟ حکیم جی نے پوچھا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دودھ وغیرہ تو چاول میں نہیں ڈالا گیا تھا؟ جی بالکل نہیں۔ لیکن کیا؟ حکیم جی نے چونک کر دیکھا۔ چودھرائن جی کو دودھ بہت پسند ہے، چودھری ارشاد نے بتایا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے دودھ کا بھرا ہوا گلاس پیا تھا۔ آلو بادی، بینگن بادی، دودھ بادی، اچار ترش تر۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، بہت ساری مضر صحت چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، یہ ساری خرابی اسی وجہ سے ہے۔ حکیم جی خرابی کسی بھی وجہ سے ہے، لیکن آپ چودھرائن جی کو کوئی دوائی وغیرہ تو دیں۔ چودھری ارشاد نے خفگی امیز لہجے میں کہا، دیکھیں نا تکلیف کی شدت سے بیچاری کس طرح تڑپ رہی ہے۔ مجھے چودھرائن جی کی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ ہے چودھری صاحب۔ حکیم جی اپنا باکس کھولتے ہوئے بولے، میں ابھی ان کو ایک ایسی دوا چٹاتا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ آپ ایک کام کریں۔ کیا کام؟ حویلی کے باورچی خانے میں اگر کوئی لیمو رکھا ہو تو لے آئیں، لیمو نہ ہو تو پھر ادرک کا ایک ٹکڑا منگوا لیں۔ حکیم جی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس کے ساتھ ایک چھری بھی۔ چند سیکنڈ میں چھری کے ہمراہ لیمو اور ادرک دونوں چیزیں حکیم جی کو مہیا کر دی گئی۔ حکیم جی نے چھری کی مدد سے لیمو کو دو لخت کیا، پھر اپنے بیگ نما باکس میں سے ایک مٹیالہ سا سفوف نکال کر اسے لیمو پر چھڑکا اور اس سفوف لگے لیمو کو چودھرائن کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چاٹ لو بیٹا، ابھی تمہاری تکلیف رفع ہو جائے گی۔ چودھری کی بیوی کا درد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لیمو کو چاٹ سکتی۔ اس وقت وہاں حویلی کے تمام وسنیک موجود تھے، کیا ملازمین، کیا مالکان، ہر بندہ سخت پریشان اور تشویش میں مبتلا تھا۔ صفیہ دائی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر حکیم جی کے ہاتھ سے لیمو کا مذکورہ ٹکڑا لے لیا اور امداد طلب نظر سے چودھری کی طرف دیکھا۔ چودھری ارشاد جلدی سے آگے بڑھا، اس نے چودھرائن کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، پھر صفیہ دائی کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں اس کا منہ کھول رہا ہوں، تم اس کی زبان سے لیمو کو لگا دینا۔ میں ابھی زندہ ہوں چودھری صاحب، نورین نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا، لائیں لیمو مجھے پکڑائیں، میں خود ہی چاٹ لوں گی۔ حکیم نے نورین کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ زیادہ ٹھیک ہے، لیمو چودھرائن جی کو دے دیں۔ فوری طور پر یہی کیا گیا۔ نورین نے لیمو کا ادھ کٹا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر منہ کی جانب بڑھایا۔ چودھری ارشاد نے پوری طرح اسے سہارا دے رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ نورین اس لیمو کو زبان تک پہنچا کر چاٹ پاتی، ایک عجیب اور ہولناک واقعہ رونما ہوا۔ نورین کے بدن نے خطرناک جھٹکا کھایا اور اگلے ہی لمحے اس نے ایک بڑی کہہ کر دی، سرخ خون آلود کہہ، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا وہ کہہ نہ ہو، باقاعدہ خون کا اخراج الٹی کی صورت میں ہوا ہو۔ نورین اور چودھری کا لباس خون ہو گیا۔ اس کہہ کے چھینٹے صفیہ کے کپڑوں اور بستر پر بھی گرے تھے۔ الغرض جو بھی شے اس کی لپیٹ میں آئی خون رنگ ہو گئی۔ حکیم جی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے تھے، یہ آلو بینگن اور دودھ تک محدود نہیں ہے، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ کیا معاملہ لگتا ہے حکیم جی؟ چودھری نے فکر مندی سے پوچھا۔ چودھرائن جی کے پیٹ میں خوراک کے ساتھ کوئی زہریلی شے بھی چلی گئی ہے، حکیم جی تشویش بھرے لہجے میں بولے۔ یہ آثار تو ٹھیک نہیں ہے، کچھ کریں حکیم جی، چودھری بے بسی کے عالم میں چلایا۔ چودھرائن جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میری دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ حکیم جی نورین کی نبض پکڑے بیٹھ گئے اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں کوشش کرتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے، کریں جو کوشش بھی کرنی ہے کریں، فوراً کریں، لیکن چودھرائن جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی نبض ڈوب رہی ہے چودھری صاحب۔ حکیم جی بہت گھبرائے لہجے میں بولے، اللہ خیر کرے، مگر اللہ نے اس مرحلے پر خیر نہیں کی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا وہ چودھری ارشاد کی نظر میں خیر کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ نورین نے خون کی مزید ایک کہہ کی اور اس کا بدن ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، وہ ختم ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے اس کے پیٹ میں موجود چودھری کی اولاد نرینہ بھی نورین کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس دنیا کی طرف چلی گئی تھی۔ حکیم جی نے مایوسی بھرے انداز میں گردن جھکا دی۔ کانسٹیبل نے بڑی تفصیل سے نورین کی موت کی منظر کشی کی تو میں بھی پلک چھپکتے میں اسی نتیجے پر پہنچا جہاں حکیم جی پہنچے تھے، یعنی نورین کی موت کسی زہریلی شے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ خون کی الٹیاں کر کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اسی امر کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ مرنے والی کو زہر دیا گیا تھا۔ حکیم جی تو ایک طبیب تھے، ایک معالج تھے، لہٰذا نورین کی موت کی درست تشخیص کر کے وہ ایک طرف چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں پولیس کا ایک اہم اور ذمہ دار آفیسر تھا، قانون کا پاس و عملداری میرے فرائض کا حصہ تھا، لہٰذا میں بھلا کیسے خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ یہ وقت تو میرے سرگرم ہونے کا تھا، اگر نورین کو زہر دیا گیا تھا تو سیدھی یہ قتل کی ایک واردات تھی۔ خادم حسین، میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیاری کرو، ہم ابھی اور اسی وقت چودھری کی حویلی جا رہے ہیں۔ اوکے سر، وہ فرما برداری سے بولا۔ حویلی کسی ماتم کدا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چودھری ارشاد کی پہلی بیوی سے 4 اولادیں پیدا ہوئی تھی، جن میں سے صرف ایک پہلوٹی کی بچی نادرہ اور افرانی زندہ تھی۔
चौधरी को बेटे की ख्वाहिश थी, उसे अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। चौधरी का दूसरी शादी का फैसला बड़ा कामयाब रहा था। छोटी चौधराइन नौरीन ने अपने हुस्न और जोबन से न सिर्फ ये कि चौधरी की खलवत को जगमगा दिया था, बल्कि उसकी औलादे नरीना की ख्वाहिश देरीना की तकमील का बायस भी बनने जा रही थी। एक माहिर दाई सफिया ने बड़े वसूख से कहा था कि नौरीन चौधरी के बेटे को जन्म देगी। इस खुशखबरी ने चौधरी इरशाद के अरमानों उमंगों को बेतरह रक्स करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी मुसरतें खुशियां अभी बालिग भी नहीं होने पाई थी कि सब कुछ पानी के बुलबुले के मानित टाई टाई फिश होकर रह गया था। उस वक्त पूरी हवेली में सबसे ज्यादा सोगवार चौधरी इरशाद ही था, लिहाजा मैं उसी के पास जा बैठा। हमारी पहले भी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। मैंने छोटी चौधराइन की मौत पर दिली सदमे का इजहार करते हुए मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत कर दी। फिर पूछा, चौधरी साहब, चौधराइन जी की तदफीन का क्या वक्त रखा है? जोहर और असर की नमाज के बीच, उसने रंजीदा लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं इस वक्त चौधराइन जी की सफ़े मातम पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर तफसीली बातें करना मुनासिब नहीं होगा। क्या हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई में मिल सकते हैं? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और सरगोशियाना अंदाज में बोला, मलक साहब, हैरियत तो है ना? मैंने साफ कोई का मुजाहिरा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, बस समझ लें हैरियत ही नहीं है चौधरी साहब। उसकी आवाज़ भीग गई। टूटे हुए लहजे में मुझसे मुस्तफसर हुआ, मैं इस वक्त जितनी बड़ी क़यामत से गुजर रहा हूँ, क्या ऐसे ज़्यादा बुरी खबर हो सकती है कोई? जी चौधरी साहब, मैंने भी जवाबन सरगोशियाना अंदाज इख्तियार किया। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक चौधराइन जी के लमनाक मौत की हकीकत से है, और ये गुफ्तगू सफ़े मातम पर बैठकर सबके सामने नहीं हो सकती। मौत की हकीकत? वो बिदके हुए अंदाज में बोला। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया था, ताहम उसने चेहरे के तासुरात से यही जाहिर किया कि मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने एक चाल चली। चौधरी साहब, आपकी हवेली में कदम रखने से पहले मैं हकीम जी से एक भरपूर मुलाकात कर चुका हूँ। हमने चौधराइन जी की मौत पर ही बात की थी। मैं हकीम जी से कतन नहीं मिला था, ताहम चौधरी मेरे दबाव में आ गया और जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मलक साहब, आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कितना दुखी हूँ। क्यों नहीं चौधरी साहब, मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा, मुझसे ज्यादा ये बात और कौन जान सकता है? मैं आपके तमाम तर हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर आप मुझ पर एक मेहरबानी करें मलक साहब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। हम इस मौजू पर बाद में बात करें। बाद में कब चौधरी साहब? नौरीन की तदफीन के बाद। फिर कोई फायदा नहीं होगा? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब मलक साहब? मैं आपसे जो संजीदा बात करने वाला हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, उसका ताल्लुक चौधराइन जी की गैर तबई मौत से है। जब मौत गैर तबई वाकया हुई है तो फिर बातचीत तदफीन से पहले हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अज़ां बाद चौधराइन जी की कब्र को खोद कर। ठीक है मलक साहब, वह हथियार फेंकते हुए बोला। आए हम अंदर किसी कमरे में जाकर बैठते हैं। हम दोनों एक के बाद दिगरे नौरीन की सफ़े मातम से उठे। फिर मैं चौधरी की रहनुमाई में चलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो ख्वाबगाह का मंजर पेश करता था। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो मुतवफ़ी नौरीन और चौधरी इरशाद का बेडरूम था। जब हम आराम से बैठ चुके तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, ये ऐसा मौका नहीं है कि हाँ बात को घुमा फिरा कर आपका और अपना वक्त बर्बाद करूं, लिहाजा मुझे जो कुछ कहना है साफ और दो टोक अंदाज में कह रहा हूँ। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ मलक साहब। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला। ये एक हकीकत थी कि मेरी अभी तक हकीम जी से इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बाहर सफ़े मातम पर बैठे हुए कांस्टेबल खादम हुसैन ऐसे जामे अल्फाज में नौरीन की मौत का मंजर खींचा था कि इस सिलसिले में मुझे किसी से कोई तफसील हासिल करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर पुरअसर अल्फाज में चौधरी इरशाद को अपने हतमी और तहकीकाती ख्यालात से आगाह किया। मेरा बयान इतना जामिया मुदल्लल था कि चौधरी के पास इख्तलाफ या इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। वो कोई कूड़ मगज और अब बद दिमाग चौधरी नहीं था जो खमहा की बहस पर उतरा था। मैं जब से उस थाने में तैनात था, मैंने चौधरी इरशाद को एक दाना और बीना और जीरक शख्स पाया था। हालिया वाक़े की तय में तो वो भी पूरी तरह उतरा बैठा था, लेकिन इजहार से डरता था। ये इसकी बुज़दिली नहीं बल्कि मसलहत कोशी थी। जब मैंने तमाम तर हकीकत उसके गोशगुजार कर दी तो उसने शकिस्ता लहजे में पूछा, फिर आपका क्या इरादा मलक साहब? मैंने उसे अपने इरादे से आगाह कर दिया। वो शामदाना अंदाज में बोला, मलक साहब, छोटी चौधराइन बड़ी अजियत उठाने के बाद मौत के मुंह में गई है। अब उसकी लाश की चीर फाड़ वो झुझरी लेकर खामोश हो गया। मैंने कहा, चौधराइन जी ने वो तकलीफ और अजियत इसलिए सही थी कि उस वक्त उनके बदन में जान मौजूद थी, लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो एक मुर्दा जिस्म एक लाश के साथ होगा, लिहाजा आप इस सिलसिले में कतन परेशान ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौधराइन जी की मौत की हकीकत को खोल देगी। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है चौधराइन जी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया। क्या आप अपनी चहेती बीवी के कातिल को यूं ही छोड़ देंगे? वो बीवी जो आपके लिए जायदाद का वारिस पैदा करने वाली थी, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी। मेरे इन जज्बाती डायलॉग ने चौधरी की आंखों से आंसू जारी कर दिए। वो गुलगीर आवाज में बोला, मलक साहब, सब कुछ खत्म हो गया। ना नौरीन जिंदा रही और ना ही मेरी नस्ल का चिराग रोशन करने वाला वो बच्चा उसकी कोख में अपनी जिंदगी की इब्तदाई मंजिलें तय कर रहा था। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं थोड़ी देर तक उसे सीने से लगाकर तसल्ली दिलासे देता रहा।
پھر میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ چھوٹی چودھرائن کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے کچن والی کارروائی کو نپٹانا زیادہ ضروری سمجھا اور چودھری سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے، جو بھی ہوگا اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ عموماً قتل کی واردات کے سلسلے میں واقعاتی شہادتیں بعد میں تلاش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد دیگر کارروائی کی جاتی ہے، لیکن یہاں روایت کے برعکس ہو رہا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جب میں کانسٹیبل خادم حسین کے ساتھ چودھری کی حویلی پہنچا تھا تو اس وقت حویلی کے اندر یہی تاثر پایا جاتا تھا کہ چھوٹی چودھرائن خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ اب نماز ظہر کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حویلی کے اندر تعزیت کے لیے آنے والے افراد کا ہجوم جمع تھا، جن میں گاؤں والوں کے علاوہ چودھری ارشاد کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، جو ظہر اور عصر کے درمیان چودھرائن جی کی تدفین کا ذہن بنائے بیٹھے تھے۔ اب اگر اچانک انہیں پتہ چلتا کہ حویلی میں در حقیقت قتل کی ایک واردات ہوئی ہے اور چودھرائن نورین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا جائے تو یقیناً وہاں ایک بھگدڑ سی مچ جاتی، جیسے پولیس کو کارروائی میں مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ میرے اس فوری فیصلے کا ایک اور تکنیکی پہلو بھی تھا۔ اگر حویلی کے اندر یہ خبر عام ہو جاتی کہ پولیس چودھرائن نورین کی لاش کو قتل کے شبے میں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج رہی ہے تو کچن کی متوقع شہادتیں ضائع کر دیے جانے کے روشن امکانات تھے۔ اگر نورین کا قاتل اسے حویلی سے تعلق رکھتا تھا، جیسا کہ مجھے یقین تھا، تو واقعاتی شہادتوں کو میرے ہاتھ نہ لگنے دیتا۔ یہ بات روزے روشن کی طرح کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ متوفی چودھرائن نے رات کو آلو، بینگن، چاول اور اچار وغیرہ کھائے تھے یا پھر سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیا تھا۔ یہ تمام ایسی اشیاء تھی جن کی کشتی سے پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیس بن سکتی تھی اور یہ گیس تیزابیت، سینے کی جلن اور زیادہ زیادہ معدے کا درد جگا سکتی تھی۔ اس بات کے قطعاً کوئی امکانات نہیں تھے کہ اس خوراک کے نتیجے میں خون کی الٹیاں جاری ہو جائیں اور وہ بھی ایسی کہ اس سے انسان کی فوری موت بھی واقع ہو جائے۔ یقیناً چھوٹی چودھرائن کو کوئی خطرناک زہر دیا گیا تھا۔ یہ دوہرے قتل کی ایک سنسنی خیز واردات تھی۔ نورین کے پیٹ میں چودھری ارشاد کا بیٹا تھا یا بیٹی، اس بحث میں پڑے بغیر یہ تو وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہاں ایک زندگی اپنے مخصوص مدارج طے کر رہی تھی۔ کچن کی تمام تر کارروائی میں مجھے ذرا برابر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ رات کو تیار ہونے والا کھانا ختم ہو چکا تھا اور تمام تر برتن بھانڈے مانج دھو کر ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ اب مجھے کسی بدنظمی یا افراتفری کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کو جب چھوٹی چودھرائن نے موت کو گلے لگایا تو حویلی کے تمام افراد بشمول دائی صفیہ اور حکیم جی وہاں موجود تھے اور سب کے سب اس بات کے گواہ تھے کہ نورین نے خون کی کیا کرتے ہوئے جان دی تھی۔ میرے لیے بس اتنا سہارا ہی کافی تھا۔ میں نے فوری طور پر نورین کی لاش کا سرسری سا معائنہ کیا، پھر اسے خادم حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں حویلی کی اندرونی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چودھری ارشاد سے پوچھا، گزشتہ رات آپ کی حویلی میں کل کتنے افراد موجود تھے؟ میں، بڑی چودھرائن، چھوٹی چودھرائن، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور 6 ملازم۔ ملازمین کی تفصیل کیا ہے چودھری صاحب؟ 2 سمجھدار عورتیں تو دونوں چودھرائنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ نور جہاں کی خدمت کے لیے جیواں ماسی مخصوص ہے اور نورین کی دیکھ بھال کے لیے چاچی بسم اللہ۔ ان کے علاوہ باقی 4 ملازم مرد ہیں۔ باورچی خانے میں کھانا وغیرہ کون پکاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری تو جیواں ماسی کی ہے، چودھری نے جواب دیا، لیکن چاچی بسم اللہ بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے میری بیویاں بھی کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب اب اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ چھوٹی چودھرائن کے پیٹ میں آپ کی اولاد نرینہ تھی یا اولاد زرینہ۔ وہ جو کچھ بھی تھا چودھرائن جی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور یہ بھی طے ہے کہ چودھرائن جی اور ان کے پیٹ میں پلنے والی ننھی منی زندگی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، حکیم جی ان کی زہریلی موت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گی۔ میری طرح آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ چھوٹی چودھرائن کا قاتل نہ صرف یہ کہ بے نقاب ہو، بلکہ اسے عبرتناک سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں نے بات ختم کر کے سوالیہ نظر سے چودھری ارشاد کی طرف دیکھا تو گلگیر آواز میں بولا، جی جی بالکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چودھرائن نورین کے قاتل کو میں بہت جلد آپ کی نگاہ کے سامنے لے آؤں گا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن اس کٹھن کام کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ تعاون کریں گے نا؟ تعاون نہ کرنے کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بتائیں آپ کو مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہیے؟ میں جو بھی سوال آپ سے کروں اس کا سچا اور کھرا جواب چاہیے مجھے، میں نے کہا، اور میں تفتیش کے نام پر جو کچھ بھی کرنا چاہوں اس کے راستے میں آپ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے متصر سا جواب دیا۔ بس تو بھی سمجھے چھوٹی چودھرائن نورین کا قاتل قانون کی گرفت میں آ چکا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چودھری ارشاد نے زور دے کر کہا، چودھرائن اور میرے بچے کا قاتل؟ جی ہاں، دونوں ماں بچے کا قاتل۔ میرا یہی مقصد تھا۔ وہ منتظر نظر سے مجھے دیکھنے لگا کہ میں آگے کیا کہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تفتیشی نقشہ بالکل واضح دو ٹوک تھا۔ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ
شروع کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب یہ تو آپ مانیں گے نا، ان دنوں آپ چھوٹی چودھرائن کی حد سے بڑھ کر دیکھ بھال اور نگہداشت کر رہے تھے اور انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ جی ہاں ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چھوٹی چودھرائن جی نے پچھلی رات آلو بینگن چاول اور اچار وغیرہ کھائے تھے، سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیا تھا اور یہ تمام چیزیں باورچی خانے میں تیار ہو کر ان تک پہنچی تھیں۔ جی بالکل۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، اور انہی چیزوں میں سے کسی میں زہر ملا ہوا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، جو آپ کی چھوٹی بیوی اور ہونے والے بچے کی موت کا سبب بنا۔ لیکن کھانا تو ہم سب نے وہی کھایا تھا۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، پھر چودھرائن ہی زہریلی خوراک کا نشانہ کیوں بنی؟ یہ ایک اہم سوال ہے چودھری صاحب، اور اس کا جواب بھی ہے میرے پاس۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قاتل بہت ہی چالاک اور عیار ہے۔ چودھرائن جی کی موت کے فوراً بعد باورچی خانے میں سے رات کے کھانے کے حوالے سے تمام ثبوت ختم کر دیے گئے اور تمام کے تمام برتن بھی مانج دھو کر رکھ دیے گئے تاکہ بعد ازاں پولیس کی کارروائی کا راستہ بند کیا جا سکے۔ اگر رات کے کھانے کا بچا کچا کچھ حصہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے حقیقت حال تک پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ عین ممکن ہے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہوگا کہ چودھرائن جی نے رات سونے سے پہلے دودھ کا جو گلاس پیا تھا اس میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ یعنی آپ کا زور اس بات پر ہے کہ چودھرائن کا قاتل میری حویلی کے اندر موجود ہے؟ چودھری نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا، آپ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق پچھلی رات حویلی کے اندر دائی صفیہ حکیم جی کے علاوہ آپ، بڑی چودھرائن، چھوٹی چودھرائن، نورجہاں کی خادمہ جیواں ماسی، نورین کی خادمہ چاچی بسم اللہ اور 4 مرد ملازم موجود تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ جی صفیہ اور حکیم جی کا براہ راست حویلی سے کوئی تعلق نہیں، اور ان دونوں کو چھوٹی چودھرائن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ہی بلایا گیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شک کے دائرے میں نہیں آتے۔ اسی طرح جان کی بازی ہار جانے والی چھوٹی چودھرائن نورین کو بھی مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر دے۔ میں نے کہا، آپ نے جن 4 گھریلو مرد ملازموں کا ذکر کیا ان کا بھی باورچی خانے سے کوئی تعلق نہ آتا، نہیں چنانچہ ہم ان کے ناموں پر بھی لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ باقی بچے آپ کی بڑی بیگم چودھرائن نورجہاں، جیواں ماسی اور چاچی بسم اللہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، تو آپ کا مطلب ہے ہم چاروں میں سے کسی نے چھوٹی چودھرائن کو زہر دیا ہے؟ چاروں نہیں، تینوں میں سے کسی ایک نے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے آپ کو بھی اس فہرست سے خارج کر دیا چودھری صاحب، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھرائن نورین اور اس کے پیٹ میں نمو پانے والے معصوم بچے کے حوالے سے میں آپ کی سنجیدگی اور خوشی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ اپنی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے اس قسم کی گھناؤنی حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا مطلب ہے نورجہاں، جیواں یا بسم اللہ میں سے کسی نے نورین کو زہر دے کر زچہ و بچہ کو قتل کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میری تفتیش کی تکمیل بھی اسی نتیجے پر پہنچے گی جو رائے میں نے حالات و واقعات کی روشنی میں قائم کی ہے۔ لیکن جیواں اور بسم اللہ تو سالہ سال کی آزمائی ہوئی اور قابل بھروسہ ملازمائیں ہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور میں سمجھتا ہوں نورجہاں بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ کون کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں چودھری صاحب کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، اور اس دوہرے قتل کی واردات میں میرا شک 3 افراد پر آ کر رک گیا ہے۔ نمبر 1 آپ کی بڑی بیگم چودھرائن نورجہاں، نمبر 2 نورجہاں کی خادمہ جیواں ماسی، اور چھوٹی چودھرائن کی خادمہ چاچی بسم اللہ۔ لہٰذا میں ان 3 افراد سے کڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے؟ جی ضرور کروں گا تعاون، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ ہم اس نتیجے پر تو پہنچ ہی چکے ہیں کہ زہر باورچی خانے سے سفر کر کے چھوٹی چودھرائن کے معدے تک پہنچا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آپ کے مطابق کھانا پکانے کی ذمہ داری جیواں موسی کی ہے۔ اس کام میں بسم اللہ چاچی اس کی مدد کرتی ہے اور آپ کی بیویاں بھی کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی ہیں۔ حالات و واقعات کی روح سے چھوٹی چودھرائن نے گزشتہ رات باورچی خانے میں کچھ نہیں پکایا ہوگا، کیونکہ آپ آج کل انہیں زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بڑی بیگم چودھرائن نورجہاں نے پچھلی رات باورچی خانے میں جیواں موسی کی کوئی مدد کی تھی؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں چودھرائن سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اب ضرور چودھرائن جی سے یہ سوال کریں اور اس کے ساتھ ہی دونوں گھریلو ملازماؤں کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں ان سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ جی بہت بہتر، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت کو میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ چاچی بسم اللہ، آپ اس سے بات چیت کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور بسم اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک ادھیڑ عمر ملازمہ تھی۔ میں نے لگ بھگ 10 منٹ تک چاچی بسم اللہ کا انٹرویو کیا اور ہر زاویے سے سوالات کیے، اور وہ مجھے اس گمبھیر معاملے میں بے قصور نظر آئی۔
دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، یہ رائے میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ چاچی بسم اللہ کے مطابق گزشتہ رات کھانا جیوا موسی نے بنایا تھا اور اس کام میں اس نے جیوا کی مدد کی تھی۔ جیوا نے بڑی چودرائن کے لیے اور بسم اللہ نے چھوٹی چودرائن کے لیے کھانا چنا تھا۔ چودھری ارشاد نے بھی چھوٹی چودرائن کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں بیٹھ کر دونوں نے خود بھی کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد چاچی بسم اللہ چھوٹی چودرائن کی پکار پر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی اور جیوا موسی برتن دھونے میں لگ گئی تھی۔ اور دودھ والا گلاس تم نے کب چھوٹی چودرائن کو دیا تھا؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا۔ کھانے کے کوئی آدھا گھنٹہ بعد، اس نے بتایا۔ چھوٹی بی بی کو کھانے کے بعد نیند آنے لگی تھی اور چودھری صاحب نے مجھے دودھ لانے کو کہا تھا، تو دودھ والا گلاس تم خود باورچی خانے سے لے کر آئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی روزانہ میں ہی لے کر آتی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جب تم چھوٹی چودرائن کے لیے دودھ کا گلاس لینے باورچی خانے میں پہنچی تو کیا جیوا موسی ابھی تک وہیں موجود تھی؟ میرا فوکس لامحلہ دودھ والے گلاس پر ہو گیا تھا، کیونکہ اس رات حویلی کے باورچی خانے میں جو کھانا پکا تھا وہ تو وہاں موجود تمام افراد نے کھایا تھا اور کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ کھانا زہریلا نہیں تھا، لہٰذا اس سنگین واقعے کے سلسلے میں تان دودھ والے گلاس پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ بسم اللہ موسی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ہاں، جیوا باورچی خانے میں موجود تھی، بلکہ وہ کام ختم کر کے وہاں سے جانے ہی والی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتی اس نے کہا تھا، میں نے چودرائن جی کے لیے دودھ نکال دیا ہے۔ تو کیا روزانہ جیوا ہی چھوٹی چودرائن کے لیے دودھ نکالا کرتی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ ڈیوٹی تو میری تھی اور روزانہ میں ہی بی بی جی کے لیے گلاس میں دودھ ڈال کے لے جایا کرتی تھی، مگر کبھی کبھار جیوا بھی گلاس میں دودھ ڈال دیا کرتی تھی، اس نے بتایا۔ لیکن باورچی خانے سے بی بی جی کے کمرے تک دودھ والا گلاس میں ہی لے کر جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پچھلی رات تم نے چھوٹی چودرائن کو دودھ پلانے کے بعد گلاس کو کہاں رکھا تھا؟ جب بی بی جی نے خالی گلاس مجھے واپس کیا تو میں اسے باورچی خانے میں چھوڑنے گئی تھی، اس نے بتایا۔ جیوا چونکہ سارے برتن دھو کر بڑی بی بی جی کے کمرے میں جا چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی وہ گلاس دھو کر رکھ دیا تھا۔ جب سے چھوٹی بی بی امید سے ہوئی تھی، چودھری صاحب نے میری ڈیوٹی انہی کے ساتھ لگا دی تھی۔ اب باورچی خانے میں برائے نام ہی کام کرتی تھی، ورنہ کھانا پکانے اور برتن دھونے میں پہلے میں جیوا کا بھرپور ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ادھر بسم اللہ چاچی کی بات ختم ہوئی، ادھر چودھری ارشاد نمودار ہوا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ گزشتہ رات اس حویلی میں جتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اس نے چودھری ارشاد کو اندر باہر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے چودھری کے چہرے پر جو گھبراہٹ دکھائی دی تھی وہ بڑی مختلف نوعیت کی تھی۔ چودھری پر نگاہ پڑتے ہی چاچی بسم اللہ یکلخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، نورجہاں کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور جیوا ماسی کہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں کچھ پتا اس کا؟ جی چودھری صاحب، بسم اللہ نے بڑے اطمینان سے گردن ہلائی۔ میرے یہاں آنے سے 10 منٹ پہلے وہ حویلی سے باہر گئی تھی اور کہا تھا تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ اس نے کچھ بتایا تھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ چودھری نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ کہہ رہی تھی ذرا گھر سے ہو کر آ رہی ہوں، بسم اللہ نے بتایا، جب تک حویلی کے کام کو میں سنبھالوں۔ کیا وہ بڑی بی بی کو بتا کر نہیں گئی؟ چودھری ارشاد نے بسم اللہ کے سوال کا جواب دینا ضروری خیال نہ کیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، تم فوراً نورجہاں کے پاس جاؤ، میں کسی بندے کو بھیج کر جیوا کو بلاتا ہوں۔ بسم اللہ چاچی فوراً سے بیشتر وہاں سے کھسک لی۔ میں نے چودھری سے پوچھا، چودھری صاحب بڑی چودرائن جی کو ہوا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں حویلی کے سوگوار ماحول نے اس کے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا ہے، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ آپ بیٹھیں، میں کسی بندے کو جیوا کی طرف بھیج کر آپ کے پاس آتا ہوں، بلکہ آپ اگر مناسب سمجھے تو اس تفتیشی کارروائی کو کل پر رکھ لیں۔ آپ خود بھی دیکھ لیں کہ حویلی میں کیا افراتفری مچی ہوئی ہے۔ چودھری صاحب میں آپ کے حالات اور مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف میں بھی قانونی تقاضوں کے سامنے مجبور ہوں۔ بہرحال آپ اپنی بڑی بیگم کا خیال رکھیں، میں شام میں آپ کی حویلی کا چکر لگا لوں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی مہربانی آپ کی ملک صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آئے میں آپ کو حویلی کے گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم دونوں پہلو با پہلو چلتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلے تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب جیوا ماسی تو سالہ سال سے بڑی چودرائن کی خدمت میں ہے اور وہ دن رات حویلی ہی میں رہتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ پھر بسم اللہ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ ذرا گھر سے ہو کر آ رہی ہے؟ میں نے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے پوچھا، کیا حویلی سے باہر بھی اس کا کوئی گھر ہے؟ اس کا نہیں، اس کے بھائی کا گھر ہے، چودھری نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ کبھی کبھار اللہ دیتا سے ملنے چلی جاتی ہے، مگر آج تو اسے حویلی سے بالکل باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ پچھلی رات سے حویلی پر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ دیتا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے جیوا کے بھائی کا نام اللہ دیتا ہی بتایا ہے نا؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ چودھری حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہی اللہ دیتا ہے نا؟ میں گویا کسی غیبی قوت کے زیر اثر بولتا چلا گیا، جسے گاؤں والے چاچا اللہ دیتا کہتے ہیں۔ اس کا گھر ٹیوب ویل اور باغ کے درمیان واقع ہے اور اس اللہ دیتا کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد والا ہے، رنگت گہری سانولی، ہاتھ پاؤں بڑے، اس کے بالائی ہونٹ پر زخم کا نشان بھی ہے۔
آپ ماں سے جیواں کے بھائی اللہ دیتا ہی کا حلیہ اور تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ چودھری کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اچانک آپ اللہ دیتا جیسے فضول آدمی میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں؟ اچانک نہیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، بلکہ میں گزشتہ شام ہی سے اس کالیا اللہ دیتا میں دلچسپی لے رہا ہوں، اور آپ اسے فضول آدمی نہ کہیں۔ میں اسی مفید آدمی کی مدد سے چھوٹی چودرائن کے قاتل تک رسائی حاصل کروں گا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے چودھری کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر لاتے ہوئے کہا، جیواں کو بلانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں اللہ دیتا کے گھر جا رہے ہیں۔ چودھری ارشاد ہکا بکا مجھے دیکھتا چلا گیا، تاہم اس نے اللہ دیتا کے گھر جانے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی رات میں ایک مرتبہ پھر چودھری ارشاد کی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی رات اس حویلی پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس کی تباہ کاری اور ہلاکت خیزی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج دن بھر کی میری کارروائی نے جو طوفان اٹھائے تھے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ گزشتہ روز میں نے کیسر عرف کیسو نامی جس دبلے پتلے بچے کو بہلا پھسلا کر بہت سی کام کی باتیں معلوم کی تھی، اسی نے انکشاف کیا تھا کہ اللہ دیتا نامی ایک سیاہ روح شخص نے اسے بھینس کو تنگ کرنے کا کام سونپا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اللہ دیتا کی چیکنگ کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نامراد کو چودھری ارشاد کی بھوری بھینس سے کیا دشمنی تھی، چودھری کی حویلی میں چھوٹی چودرائن کو پیش آنے والا واقعہ سامنے آ گیا تھا، اور میں اللہ دیتا کو بھول کر حویلی کے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا۔ اور جب اسی تفتیش میں اللہ دیتا کا نام سامنے آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے چودھری کی موجودگی میں جب اللہ دیتا سے بھوری بھینس اور کیسو والے واقعے پر سوال و جواب کیے تو اس نے جیواں ماسی کا نام لیا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کیا تھا۔ علاوہ ازیں جب میں نے اللہ دیتا پر سختی کی تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جیواں ماسی کی فرمائش پر اس نے زہر بھی لا کر دیا تھا۔ تفتیش کا رخ جب جیواں ماسی کی طرف مڑا تو وہ زیادہ دیر تک مزاحمت پیش نہ کر سکی اور اس کی زبان سے بڑی چودرائن نورجہاں کا نام پھسل گیا۔ اس کے بعد کچھ سوچنے، کچھ کہنے یا کچھ سننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ آپ بڑی توجہ سے یہ کہانی سنتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نورجہاں نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔ میں نے کیسر عرف کیسو اور بھوری بھینس والے واقعے کی تفصیل سے چودھری ارشاد کو آگاہ کرنے کے بعد کہا، اب تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی چودھری صاحب۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بچہ بڑا ہی کائیاں اور بدماش ہے، یہ انسان کی نہیں کسی شیطان کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ میں اسی شیطان کی اولاد کے توسط سے اصل مرشد تک پہنچا ہوں چودھری صاحب۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، تفتیشی معاملات میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہم جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں اور تفتیش ہماری انگلی پکڑ کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی بیوی اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کے قتل کا معمہ حل ہو چکا ہے۔ نورجہاں کی جفا نے مجھے جو زخم دیے ہیں وہ کبھی بھر نہیں سکیں گے۔ جیواں اس کا سازشی بھائی اللہ دیتا اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند ہے۔ میں نے اپنے افراد سے مجبور ہوتے ہوئے کہا، انہوں نے جس کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ چودھری ارشاد نے اپنی پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دی اور رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے نازک لمحات تھے۔ ان کڑے آزمائشی لمحات میں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟